یونس علیہ السلام کی کیا زیادتی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہاں سے نکل آنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام پر یہ آزمائش لے کر آئے۔ تو پھر اس کے فوراً بعد ہی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، کہ ہم نے اس کی پکار کو سن لیا، ہم نے اس کی دعا کو سن لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اسے اس کشمکش سے، اس آزمائش سے نجات دلائی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں چوتھے مقام پر جو تذکرہ حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے، اس کا تعلق سورۃ القلم سے ہے۔ تو وہاں پر نبی علیہ السلام کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ صبر سے کام لو، ہمت سے کام لو۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے کاموں پر، اپنے رب کے احکامات پر صبر کا مظاہرہ کرو۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور صاحب مچھلی کی طرح نہ ہو جاؤ۔ یعنی جس طرح وہ مایوس ہو گئے تھے، جس طرح وہ ہمت ہار بیٹھے تھے، جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے وہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ایسا نہ کرنا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آج ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، کسی مشکل میں گرفتار ہیں، کوئی ہم نے حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، پوری کروانی ہے، تو ہمیں اس دعا کا سہارا لینا ہے۔ نبی علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اس دعا کے ذریعے اپنی کوئی حاجت مانگتا ہے، کوئی اپنی ضرورت پوری کرواتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آپ اس حصے میں ہم ان اسباب کو ہم پڑھیں گے جو ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ایمان باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے اور توبہ اور مغفرت طلب کرنا، یہ نجات کی کنجی ہے۔ یعنی ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان زندگی کے مقصد کو کہتے ہیں، وے آف لائف کو زندگی کا ایمان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی ایسے انداز سے گزاریں کہ جس انداز سے گزارنے کی تعلیم ہمیں اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ایمان باللہ یعنی اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان ہو، اللہ تعالیٰ پر مضبوط یقین ہو، اللہ تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ ہو۔ تو ایمان باللہ اور توبہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، یعنی انسان سے کوئی بھی غلطی ہو جائے، انسان کوئی غلطی اس لیے کرتا ہے کہ اس کی فطرت میں غلطی کا ہونا شامل ہے۔ انسان بعض اوقات جانتے بوجھتے ہوئے غلطی کر بیٹھتا ہے، انسان بعض اوقات انجانے میں غلطی کر بیٹھتا ہے، انسان جس ماحول میں ہوتا ہے وہ ماحول اسے غلطی کروا بیٹھتا ہے۔ غلطی کرنے کے بعد غلطی سے رجوع کرنے کا جو عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے۔ تو ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سے ہمیں جو سب سے پہلا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی سے ہمیں فائدے کی بھی توقع رکھنی ہے، نہ صرف توقع رکھنی ہے بلکہ ہمیں ایسا یقین رکھنا ہے کہ جس میں کوئی شک نہ ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے۔ یہ وہ پہلا سبق جو ہمیں اس دعا میں نظر آتا ہے۔ دوسرا سبق کہ حضرت یونس علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ اور اس بھروسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، کیا لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جس طرح کی توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس انداز سے رزق دے گا جس انداز سے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ جب وہ صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ پچکے ہوئے ہوتے ہیں، اندر کی طرف دھسے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ شام کے وقت اپنے گھونسلوں کی طرف واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ وسیع مقدار میں خوراک کی وجہ سے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے نجات کے یقین کے ساتھ نجات کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نجات دیں گے۔ اس دعا سے ہمیں جو تیسرا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے نجات طلب کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ قوم کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھا سبق جو ہمیں اس دعا سے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان من حیث الامہ یعنی بحیثیت امت مسلمہ ساری کے ساری ہم نے اپنے رب سے تعلق کو جوڑنا ہے۔
جب بحیثیت امہ ہم اپنے رب سے تعلق کو جوڑیں گے تو اللہ تعالی ہمارے غلطیوں سے درگزر کریں گے اور ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی دیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ اور جیسا کہ آج ہم اپنے حالات کو دیکھ رہے ہیں، آج ہم 57 ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود آج جہاں کہیں بھی آزمائش ہے وہ مسلمانوں ہی پر ہے۔ آج مسلمانوں کا خون پانی سے بھی سستا ہو چکا ہے۔ آج کہیں پہ برف گرتی ہے تو مسلمانوں پر گرتی ہے۔ آج کوئی قتل و غارت کا شکار ہے تو مسلمان امہ شکار ہے۔ تو ان تمام تر حالات میں ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے رب سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر پانچواں سبق جو ہمیں اس دعا سے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ افراد کے جو داعیان الی اللہ ہیں، یعنی وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، تو انہوں نے صبر کا مظاہرہ کرنا، انہوں نے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ انہوں نے اپنے حصے کا کام پورے صبر کے ساتھ، پوری دل جمی کے ساتھ اور پوری دلچسپی کے ساتھ کرنا ہے۔ اہل کفار کی طرف سے انہیں کوئی بھی تکلیف پیش آئے، انہیں کوئی بھی مصیبت پیش آئے تو انہوں نے مصیبت پر مایوسی کا اظہار نہیں کرنا، انہیں کسی قسم کی تکلیف کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ مسلمان داعی کا کام ہے وہ اپنے حصے کا کام کرتا چلا جائے۔ اسے دنیا دیوانہ کہتی ہے، اسے دنیا پاگل کہتی ہے، اسے جادوگر کہتی ہے، اسے کیا سے کیا کہہ دیتی ہے، لیکن اس نے اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ انشاءاللہ ایک مسلمان داعی کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ جب ہم انبیاء کرام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، میں تم سے کسی چیز کا معاوضہ نہیں مانگتا، میں تم سے کسی چیز کا اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ہے۔ تو ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہم صبر کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو حرز جا بنانے کی توفیق دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ صرف ایک دعا نہیں ہے بلکہ یہ پوری زندگی کا ماٹو ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔